شاہد تو صد روئے شاہدست، جو تیری خواہشات کا محبوب ہے نا، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، میرے محبوب دیکھا نا آپ نے ان کو کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا یار بنا لیا، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اپنی خواہشات کا منتہائی مقصد کون ہے؟ ان کی آرزو، ان کی خواہش، ان کی تمنا، اور یہی آرزو تمنا تمہارے اور خدا کے درمیان حجاب بن گیا، حجاب بن گیا۔ فرماتے ہیں شہادت تو یہ جو تیرا محبوب ہے، فانی محبوب، نفسانی محبوب، شیطانی محبوب، لغوی محبوب، بےہودہ محبوب، ناسودہ محبوب، یہ منزل سے بچھڑا ہوا محبوب، اور مسلسل کثافت اور مسلسل اندھیرا اور دوری، اس کو تو نے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اس کی محبت نے تو تجھے حقیقی محبوب سے دور کر دیا ہے۔ شاہدت تو صد روئے شاہدست، تیرے دوست نے محبوب حقیقی کے چہرے پر پردہ ڈال دیا ہے۔ مرشد تو صد گفتے مرشدست، کیا بات، مرشد تو صد گفتے مرشد، جس شے کو تو نے اپنا مرشد بنایا، اس نے حقیقی مرشد کے پیغام اور فرمان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اے بسا کو فار را سودائے دین، بندشاں ناموس و کبرو آنو این۔ تو یہ پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ دل ان کا منکر حقیقت ہو جاتا ہے، ان کا دل منکر حقیقت ہوتا ہے، اور منکر حقیقت ہونے کے بعد جو دین کی طلب ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ بندشاں ناموس و کبرو آنو این، وہ بلا وجہ اپنی عزت کے طلب میں، تکبر میں ڈوب کر حقیقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس کو جو اپنے محبوب کی طرف سے ملتا ہے وہ کہتا ہے میری اپنی کمائی ہے، وہ کہتا ہے میری اپنی کمائی ہے، اور ہوتی وہ محبوب کی ہے۔ مثلا پیر کامل مرید کو کچھ عنایت کرے اور اس مرید پر شیطان تھوڑا سا اپنا اثر ڈال دے تو وہ بڑا ہو کر کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میری اپنی کمائی ہے، میرے پیر نے کیا دیا، یہ میری کمائی ہے۔ وہ تیری کمائی نہیں، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ وسوسہ۔ اور اس کو جناب رومی فرماتے ہیں کہ بیوقوف آدمی بندشاں ناموس و کبرو آنو این، یہ جو صبح و شام تو اپنی عزت کے دائرے کے اندر اپنے آپ کو قید کیے جا رہا ہے، یہی تو شیطان کا وسوسہ ہے جو تجھے حقیقتوں سے محروم کرتا ہوا جا رہا ہے۔